تو صاحب آج آپ نے دیکھا ہے جو ڈیسیجن آیا ہے سسپینڈ کیا ہے جو آرڈر 3 ممبر بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا، اور جو سیٹس پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی یا سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹس تھی وہ 78 تقریباً بنتی ہیں ساری پروونشل نیشنل اسمبلی کی 23 سیٹس ہیں، وہ ان کی اب بیسکلی سسپینڈ کر دیا ٹل نیو بینچ بنے گا سب کچھ۔ یہ آپ کے خیال میں پیورلی ایک لیگل مینڈیٹس کا فیصلہ ہے یا سپیریئر جوڈیشری کا جو ہم پش بیک دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ پہ، یا آپ کو پش بیک زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ پیورلی ایک لیگل فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بڑے سیریس ہیں اس فیصلے کے؟ جی مجھے تو یہ ایک لیگلسٹک اور یہ جو جورسپروڈینشل فیصلہ لگتا ہے، اس میں سیاست نہیں لگتی۔ یہ بینچ تھا بھی نہیں ایسا کہ کسی کو کہنے پہ کچھ کرے۔ اس میں بڑی ایک واضح بات ہے، دیکھیں آپ ہر کیس میں ہر بحث میں بنیادی نقطے پہ پھیلے جائیں۔ اس طرح میں کہتا تھا کہ بنیادی نقطہ ہے کہ پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا، سمبل ووٹر کا ہے جو ان پڑھ ہے، وہ اس کی سہولت ہے، تو اس پہ آپ نہیں چھین سکتے ایک آرڈر کر کے پارٹی کے خلاف اور 3 کروڑ ووٹر کو آپ محروم کر دیں ووٹ کے حق سے، کیونکہ سمبل کو سے وہ پہچانتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ۔ اسی طرح اس میں بنیادی چیز یہ ہے، پہلے آپ دیکھیں کہ رائٹ ٹو جوائن اے پارٹی کیا وہ ایک پورا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ آپ پہلے اس کو 17 آرٹیکل 17 کو دیکھیں۔ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان ایکسپٹ somebody who is in the service of Pakistan shall be free to form or join any political party۔ اب یہاں وہ نہیں کہہ رہا کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹی۔ اب 175 اگر رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، مجھے یہ حق ہے میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لوں، یہ بنیادی حق ہے۔ اب اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ اب جب اگر میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آیا ہوں، پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں، اب انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے 3 دن ملے ہیں کہ میں پارٹی کو جوائن کروں۔ مجھے اگر کہا جائے کہ پارلیمنٹ میں تو یہ 6 پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو جوائن کروں، میں کہتا ہوں بھائی میں ان کو کیوں جوائن کروں؟ میں تو سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کو جوائن کروں گا، رجسٹرڈ بھی ہے اور میرا اس سے وین بھی ملتا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں آپ نے ادھر جوائن کر سکتے، کیسے روک سکتے ہیں؟ نواز شریف کے فیصلے میں یہ 1993 میں 12 ججز کا فیصلہ ہے ود 1 ڈسینٹ 11 ججز کا، جس نے کہا کہ جب آپ کو پریولیج ملتا ہے ٹو بی اے پارٹی ممبر آف اے پارٹی، جو اس پارٹی کو اس کے ساتھ جو کچھ آتا ہے انکلوڈنگ دا رائٹ ٹو فارم اے گورنمنٹ اور نامینیٹ اور الیکٹ پرائم منسٹر، وہ حق ہے۔ تو ادھر انکلوڈنگ دی پاور ٹو کنٹریبیوٹ ممبر فرام دی ریزرو سیٹ، وہ آپ پارٹی میں جوائن کریں۔ اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی آپ سے پہلے یہ کھوسا صاحب سے یہ بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی آئین میں ورڈ یوز ہوا ہوا ہے، پارلیمنٹری پارٹی یوز نہیں ہوا ہوا۔ میں اگر اپنی آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف پولیٹیکل پارٹی جو ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر وہ چاہے وہ الیکشن لڑا ہو نہ لڑا ہو، چاہے وہ ہاؤس میں ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی بھی ایم این اے اس کو جوائن کرے گا تو پھر اس پارٹی کو سٹیٹس پارلیمنٹری پارٹی کا مل جائے گا؟ اس کو ملے گا، اس کا اگر میں ممبر ہوں، پارلیمنٹ کا ممبر ہوں اور میں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کو جوائن کر لیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ سوشلسٹ پارٹی از ان پارلیمنٹ، مجھے روک تو نہیں سکتے پارٹی جوائن کرنے سے، وہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میں فنڈامنٹل اگر یہ اتنا بیسک پوائنٹ اتنا کلیئر ہے، جس پہ آپ بھی اتنے کلیئر ہیں، کوسا صاحب بھی اتنے کلیئر ہیں، تو چلے الیکشن کمیشن کو آپ کہہ دیں کہ وہ پولیٹیکلی انفلوئنس ہو گیا واٹ ایور، پشاور ہائی کورٹ نے کیوں اس پہ اتنا کلیئر کٹ اڑا کے رکھ دیا؟ پھر دیکھیں مالک، جو میں نے پہلے بات کی، اصل ایشو دیکھنا چاہیے کہ کس کی ہو از دی پرسن اور باڈی اور گروپ who
have a stake in this. The stake is of primarily that independent individual member of parliament. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں پھر آپ جس مرضی پارٹی میں جائیں، پر اگر آپ پارلیمنٹ میں آ گئے اپنے طور پہ تو آپ صرف اس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہے یا جس نے کنٹیسٹ کیا ہو. یہ جو کنٹیسٹنگ والا ہے نا، یہ لا میں آیا کہ ریسٹرکشن ہے کہ اونلی اے پارٹی کنٹیسٹنگ پارٹی. یہ الیکشن لا میں ہے، الیکشن ایکٹ میں. یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں. کانسٹیٹیوشن اگر وائڈ آپشن دیتا ہے تو لا اس کو آپشن کو ریسٹرکٹ. لیکن چوہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ چیزیں لیگلی اتنی سمپل ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا جو اس کو ایز اے پارلیمنٹری ایز اے پارٹی نہیں اس کا رائٹ مل رہا، نشان والا معاملہ سامنے، تو سپریم کورٹ پھر ان معاملات کو حل کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو زیادہ سمپل نہیں ہے رادر دین آرٹیکلس کی انٹرپریٹیشن. بہت زیادہ بالکل سمپل ہے. اب ہمارا سر میں چودھری صاحب سے سوال کر رہا ہوں، باس آتا ہوں میں آپ کے پاس. آپ کا تو پولیٹیکل اینگل ہوگا نا، میں ذرا لیگل اینگل چودھری صاحب کا پہلے لے لوں. جی چودھری صاحب. ٹھیک میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ یہ غلط العام کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ نشان پارٹی کا ہے. میں پہلے عرض کر دوں یہ نشان ووٹر کا نہیں ہے. اس بنیاد پہ سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے نشان کو چھیننے کا، ڈینائی کرنے کا ایک پارٹی کو، یہ بھی غلط العام کہ جی پارٹی کا نشان ہے. اگر پارٹی کے مثال کے طور پہ 10 عہدیدار، لیکن چوہر صاحب ملے گا تو پارٹی کے تھرو ہی نا، نشان کے تھرو ہی ملے گا نا. ایک ذرا سنو نا، یہ اسی کا جواب دے رہا ہوں. پارٹی کے 10 ٹاپ عہدیدار ملی بھگت کر کے آپس میں اور الیکشن ایک برائے نام الیکشن پارٹی کا کرا کے اور بھیج دیتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن ان 10 کو سزا دینے کی بجائے 3 کروڑ ووٹر کے جنہوں نے اس نشان پہ ووٹ ڈالنا تھا ان سے وہ لے لیتا ہے، یا جو ووٹ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے رائٹ ٹو ووٹ لے لیتا ہے. یہی غلطی کی ہے سپریم کورٹ. یہی غلطی اسی طرح غلط مفروضے پہ بنیاد بنا کے پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو وہ ڈرا دھمکا کے کیا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، پر ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ کنٹیسٹنگ پارٹی ہوگی کیونکہ لا میں لکھا ہے کنٹیسٹنگ پارٹی. میں کہتا ہوں آپ پہلے فنڈامنٹل رائٹ سے شروع کریں. دیٹ از براڈ. That allows you to choose from 175 parties. اب یہ لا اگر کہے کہ 175 نہیں ہوگی، صرف یہ 11 ہوگی جو آپ ان میں سے چوز کریں. How can they force me کہ میں اگر سٹیزن ہوں تو 175 کی چوائس ہے مجھے، اور اگر میں الیکٹ ہو گیا ہوں انڈیپینڈنٹ تو مجھے 6 کی یا 8 پارٹیز میں چوائس ہے. یہ بنیادی ان پہ فلا ہے، اور اس فلا کو ریئلائز جب تک جوڈیشری نہیں کرتی یہ کمفرٹیبلی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ اب آپ کے خیال میں جو لارجر بینچ بنے گا، کیا لارجر بینچ کے پاس آپ کو یہی فیصلہ کنٹینیو کرتا نظر آتا ہے؟ بیکاز آج تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، سمپلی لارجر بینچ کو ریفر کر دینا چاہیے تھا. نہیں، یہ تارڑ صاحب تو عجب مار رہے ہیں، ایسا چھکا مار رہے ہیں کہ وہ باؤنڈری لائن کے اندر ہی کیچ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ ایگری وتھ تارڑ لاجک ایٹ آل، اینڈ وہ زبردستی کرنا چاہتے ہیں. کبھی یہ ہوا ہے، اب انہوں نے جو ججمنٹ سسپینڈ کر دی اس میں پرابلم یہ ہے، گورنمنٹ کو پرابلم یہ ہے، تارڑ صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل پیکج بنایا ہوا ہے اپنے تئیں وہ اب پاس نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیٹیں امپور نہیں ہوتی. وہ 2/3 میجورٹی آف دی ہول ہاؤس، انٹائر ہاؤس لینی پڑتی ہے. یہ نہیں 228 پیپل، یہ نہیں کہ ویکنسیز جو ہوں گی اگر 7 یا 20 ویکنسیز ہیں تو وہ 342 سے کم ہو کے 322 کے میں بچے گی. اس طرح نہیں، یہ ہول ہاؤس کا انٹائر ہاؤس کا لینا پڑتا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ ان کا ہو نہیں سکتا، نمبر پورے نہیں ہوتے. تو یہ اب
وہ بے چین تو ہیں, وہ تو اپنی طرف سے سارا کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی جو خواتین اور خصوصی سیٹیں ہیں یہ بھی واپس ہو جاتی ہیں. These ladies will get disqualified. اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی تو جو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے کیا ہوا ہے, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. ایک بندہ میں الیکٹ ہو جاتا ہوں اسمبلی میں. نہیں سر, وہ تو اس کورٹ کے آرڈر بڑا کلیئر ہے, انہوں نے کہا ان کا آج سے سٹیٹس ہوگا, ارلیئر جو بھی ووٹنگ ہوئی ہے وہ ہوگا, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے اس کا. کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ if somebody not entitled to vote sat and voted for any motion that will not be invalidated, the vote itself will not be invalidated. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, تو اس لیے وہ انویلڈ نہیں ہوگی, نہ صدر صاحب کی الیکشن انویلڈ ہوگی. یہ اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن ٹیک کیئر آف دیٹ. اور اب اس میں لیکن یہ سب خواتین اور جو مائنورٹیز ہیں خصوصی اسپیشل سیٹ پہ they will go. وہ انہوں نے